رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. یہاں پر یہ ذکر کرنا مجھے ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کو ازبر کرا دو کہ حضور کی اولاد کتنی ہے؟ 7 ہیں. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی, کوئی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا میں, اور بیٹیاں سب بڑی ہوئیں. سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے نمبر پر سب سے آخری بیٹی حضور کی وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹیاں ہیں, اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق, اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگ گئے ہیں. ہاں, باضابطہ ممبروں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضور کی اور کوئی بیٹی ہی نہیں تھی, صرف حضرت فاطمہ تھی. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں, دوسری بیٹیوں کو اگر مان لیا نا انہوں نے کہ رقیہ بھی تھی, کلثوم بھی تھی, تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہیں, اور ان کو حضرت عثمان غنی ایک آنکھ نہیں بھاتے. یہ حضرت عثمان کا بغض ہے ان کے اندر, عداوت ہے, جس کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی, میرے عزیزو, یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں بھی موجود ہے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. ہاں, کوئی ایرا غیرہ ابھی نکل کر کے اگر انکار کرے تو اس کے منہ پر اسی کی کتابیں میں مار سکتا ہوں, اس کی اکابرین کی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں. بہرحال ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں رہا. ہاں, ان بیٹیوں کے تذکرے زیادہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جلد ہی وفات پا گئیں, اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اولاد ہوئی, جیسے کہ حدیث میں بخاری میں بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو بھی اپنی گود میں لیتے تھے, وہ بھی نواسی تھی, امامہ نام تھا, حضرت زینب کی بیٹی. ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا گیا جو بعد میں اسلام لائے, اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم مشہور ہیں, یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. کنفیوز نہ ہونا کہ 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں آئیں, بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا, اور وہ نکاح کے بعد بیمار ہوئیں, کافی دن تک بیمار رہیں, اور جنگ بدر میں جب میرے آقا تشریف لے گئے اس وقت حضرت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے چھوڑ گئے. حضور کے مدینہ واپس آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ میں, ان کی تدفین بھی ہو گئی. جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت مغموم رہتے, تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا. حضرت ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں, اور تقریباً 6-7 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا. اب حقیر میں جو صاحبزادی بچیں وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے, یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی, بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یسرنی من یسرھا, جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی. یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا, کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے, کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے. آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے. اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں. پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے. لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں, اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے. اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا. بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے, پریشان کر رہے تھے, جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں, جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھیں, حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے, چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا. اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی. کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرے. بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی. تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں, کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں. تمہاری ناجائز خواہشیں, آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں, تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں, یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں. تمہاری خواہشات ہی تو ہیں. بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں, کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے, پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے, بیٹیاں مانگتی بہت ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے, افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں, کھاتی ہیں, پیتی ہیں, اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے, یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا, 10,000 کا جوڑا دے دیا, فلاں دے دیا, معاذ اللہ. عزیزان گرامی, والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں. بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر, مٹھائیاں لا کر, اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو. اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا, اسلاف کی روایتیں پڑھائی, جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا. وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی, اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی. لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے, کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ, سب لا کر کے دے دیا ہے, اچھی اسکول میں پڑھایا, اچھی چیزیں لا کر دی, جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا, اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا, بائک بھی دلایا, سب کیا, اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے. میرے عزیز, تم نے سب دے دیا, یہ دنیا دیا اسے, لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا. تو آج کے وقت دیکھو, دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے, دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا, تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا. میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. جب آپ کے نکاح کا وقت آیا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا. سادگی سے نکاح ہوا. تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے, بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے. بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں,
جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا. تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا. یہی جہیز ہے بھائی. نیا گھر دلایا جا رہا ہے, آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں, تو کچھ تو سامان لگے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے, اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے. ہاں یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, پھر بھی جہیز لا رہے ہیں. بڑا بھائی بھی لایا, منجلا بھائی بھی لایا, تیسرا بھی لایا, اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے, پھر بھی لایا. وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا, تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا, روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا, اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے, حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں, مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا, اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو, وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے. 786 روپے کو رکھو مولانا, بس اتنا ہی کافی ہے. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو. پتہ نہیں کتنی زندگی, 50 ہے, 25 ہے, 40 ہے, جو بھی ہے. میرے عزیزو, مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو. یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے, پوری زندگی کا اس کا حق ہے. آپ انصاف تو کر کے دیکھو, آپ اس سے وصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے. ہاں شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا. بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں, تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا, اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر, آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں, تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا, حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں
میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں، تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا، بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے، جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ. اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما. جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. امت کی بھلائی کا خیال کرو. حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں. حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. حضور پاک نے سر اٹھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں. آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ. ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے. امت کی بھلائی کا خیال تو کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو. سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ مزاج دیا. ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی. ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی بس، وہ غلام مانگنے کے لیے. جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی. حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. چکی پیس کر، روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے. وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے گی. میرا یہ کام نہیں ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں. جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا. اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں. یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے. میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے نہایت ہی پردہ داری، عفت کا خیال، عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے،
चांद और सूरज ने भी उनके आंचल को नहीं देखा। वो सैयदा कायनात हैं फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जिंदगी तो यूं गुजारी, वक्त वफात भी उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को खुले तौर पर ना ले जाना। जिस तरह से आम जनाजों को उस वक्त ले जाया जाता था, उनके जनाजे का पूरा साइड से कवरिंग किया हुआ कपड़ा लगाया गया और रात के वक्त ले जाया गया। मुख्तसर से लोग थे। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफात के बाद भी अपनी कब्र अथर में मदफून हुई। और रिवायत में ये मिलता है क़यामत के दिन भी, क़यामत के दिन जब सारे महशर के लोग खड़े होंगे, तब एक फरिश्ता निदा देगा, गद्दू अबसारकुम फ़इन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु अला सिरात। ऐ लोगों, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजर रही हैं, जन्नत की तरफ जा रही हैं। और रिवायात में बताया गया है वो 70,000 औरतों के साथ जा रही होंगी। किस शान से जा रही होंगी? ऐसे गुजरेंगी जैसे बिजली की चमक तेजी से चली जाती है। पुल सिरात पर इतनी तेजी से वो गुजर जाएंगी। महशर के मैदान में भी जिनकी तरफ देखने को मना कर दिया गया, वो कैसा पर्दा रहा उनकी जिंदगी का। और वो कौन खुशनसीब खवातीन होंगी जो 70,000 के झुरमुट में शामिल होंगी। कहा गया ये वही होंगी जिन्होंने जिंदगी फातिमा ज़हरा की कनीज बनकर के गुजारी है। उनकी जिंदगी पाक को निहायत अजीज रखती थी। मेरे अजीजों, वो खवातीन हजारों की तादाद में हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को उस झुरमुट में जगह अता फरमाए। हमारी बीवियों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को मौला उस जमात में जगह अता फरमाए। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी पाक के बाद अब मैं थोड़ी सी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरी कौम की बच्चियों से कि आज के हालात के पेश नज़र जिस तरह के प्रोपेगेंडे फैलाए गए हैं, जिस तरह का माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है, आज हमारे कौम की बच्चियों के लिए इम्तिहान की घड़ी आ गई है। आजमाइश का वक्त आ चुका है। आज दरिंदे दंदनाते हुए तुम्हारी इज्जतों की तरफ नोच खाने वाली निगाहों से देख रहे हैं। मुनज़्ज़म प्लानिंग की तरफ और मुनज़्ज़म मंसूबा साजी के साथ हमारी बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, उठा ले जाया जा रहा है और उन्हें अपने यहाँ ले जाकर के बियाह किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों में मैं कहता हूँ कुछ लड़कियां भोली भाली होती हैं, सूरत पर आ गई और शैतानी चाल को देख करके फरेफ्ता हो गई। मैं समझता हूं ये उन्हीं घरों की बच्चियां हैं जिनके घरों में कभी फातिमा ज़हरा का तज़किरा नहीं किया जा रहा होगा, या बचपन से उनकी तरबियत में कोई कोताही की गई होगी। वरना जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, इश्क़ मुस्तफ़ा हो और एक अजीम घराना जिसमें कुरान की तिलावत हो रही हो, अहादीस का दर्स हो रहा हो, वहां की बच्चियां इस तरह का कदम नहीं उठाती। अगर उठाती हैं तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद भी फरमाएगा। आज बड़ी जिम्मेदारी के